تقدیر اور تدبیر، ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، اور تقدیر کسے کہتے ہیں، تدبیر کسے کہتے ہیں؟ انسان تقدیر کا پابند ہے یا انسان تدبیر کا پابند ہے؟ اس حوالے سے تاریخ میں مختلف ادوار میں بحثیں رہی ہیں۔ علم کلام کا بھی یہ نہایت اہم موضوع ہے، اور فلاسفرز کا بھی یہ نہایت اہم موضوع ہے۔ اس کو ہر فلسفی نے سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم اپنی اس گفتگو میں تقدیر اور تدبیر کے تصور کو قرآن اور سنت کی روشنی میں اور عقل عام یعنی کامن سینس کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک تقدیر کا تعلق ہے، قرآن مجید میں تقدیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور تقدیر کا جو مفہوم قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھی کائنات تخلیق کی ہے یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ بنائی ہے۔ یہ اجرام فلکی جو ہمیں حرکت کرتے نظر آتے ہیں ساری کائنات میں، خود ہماری زمین حرکت کر رہی ہے، سورج حرکت کر رہا ہے اور چاند حرکت کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے طے شدہ منصوبے اور اللہ تعالیٰ کے پہلے سے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہی حرکت کرتے ہیں۔ تقدیر کا ایک تو پہلو قرآن مجید سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اور تقدیر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنے انٹینشن سے کرتا ہے، اپنے فری ول سے کرتا ہے، وہ اللہ کی نالج میں ہے۔ تو تقدیر کا مفہوم پری نالج ہے، پری ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یا پری ڈٹرمنیشن نہیں ہے، یا پری ڈٹرمنزم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے طے کر دیا ہے کہ تو نے نماز پڑھنی ہے اور فلاں کو نماز نہیں پڑھنی ہے، اور فلاں کو جو ہے شراب سے روکنا ہے، اور فلاں کو جو ہے شراب پینا ہے، ایک کو گنہگار بننا ہے اور دوسرے کو جو ہے نیکوکار بننا ہے۔ یہ جو تقدیر کا مفہوم آج کل ہمارے ذہنوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کی اپلیکیشن اپنے ہم مختلف زندگی کے دائروں میں کرتے رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل یہ عام طور پر بولا جاتا ہے کہ جو رشتے ہیں وہ آسمانوں پر بنتے ہیں۔ اس کا بھی مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ رشتے بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس میں ماں باپ کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں یعنی کپل کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں کوئی فری انٹینشن یا فری ول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اس کی دوسری اپلیکیشن اپنے معاشرے میں یہ کرتے ہیں کہ جو غریب ہے تو وہ تقدیر کے طور پر غریب پیدا ہوا ہے، جو امیر ہے وہ تقدیر کے طور پر امیر پیدا ہوا ہے۔ اس میں کوئی بھی کچھ کرنا چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ سب کچھ پری ڈٹرمنڈ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو تقدیر کا مفہوم ہے، اور آج کل جو پینڈیمک کا زمانہ ہے، کووڈ کا زمانہ ہے، تو اس میں بھی یہ تقدیر کا جو مفہوم ہے غلط طور پر اپلائی کیا جاتا ہے کہ جی جو ہونا ہے سو ہوگا، جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ ظاہر ہے یہ جو تصور ہے تقدیر کے حوالے سے یہ مس انڈرسٹوڈ بھی ہے اور مس انٹرپریٹڈ بھی ہے، مس کنسیپٹ بھی ہے ظاہر اس میں۔ تو قرآن مجید سے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے اصول پر بنایا ہے۔ اس میں انسانوں کو فری ول دے کر بھیجا گیا ہے، وہ اپنی آزادی کے ساتھ اپنے لیے جو راستہ منتخب کرنا چاہے وہ راستہ منتخب کر سکتا ہے، اور اسی اپنی چوائس اور فریڈم کے استعمال کی ہی اس کو سزا ملے گی۔ اگر اپنی فریڈم اور چوائس سے اس نے غلط راستہ منتخب کیا اور اس میں جرائم کا ارتکاب کیا تو اس کو سزا ملے گی، اور اگر اس نے فری ول کو اور فریڈم کو استعمال کرتے ہوئے صحیح راستہ استعمال کیا اور حقوق العباد کا، حقوق اللہ کا خیال کیا تو ظاہر اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا۔ اس اصول پر یہ دنیا میں انسانوں کو بھیجا گیا ہے اور انسانوں کو بنایا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کی مختلف جگہوں سے اور احادیث سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، صحابہ کرام کی تاریخ سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مومن جو ہیں، مسلمان جو ہیں، انسان جو ہیں وہ تدبیر کے پابند ہیں، تقدیر کے پابند نہیں ہیں۔ تقدیر کے پابند کیوں نہیں ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تقدیر کا ہمیں علم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میرے لیے کیا لکھا گیا ہے مجھے علم نہیں ہے، لہذا میں اس چیز کا پابند ہوں کہ مجھے چونکہ علم نہیں ہے لہذا مجھے محنت کرنی ہے، مجھے جد و جہد کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں قحط آتا ہے تو یوسف علیہ السلام مینجمنٹ سے باقاعدہ کام کرتا ہے اور 7 سالوں کا منصوبہ بناتا ہے کہ ہمیں اس قحط سالی سے ہمیں اسے کیسے نکلنا ہے۔ 7 سالوں کے لیے وہ گندم اکٹھی کرتے ہیں، توکل نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں جو توکل کا مفہوم ہے اور تقدیر کا مفہوم ہے یہ ملتا جلتا انٹر کنیکٹڈ مفہوم ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں پہلے سے بندوبست کیوں کرنا چاہیے، ہمیں مینیج کرنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام کی مثال میں ہمیں ایک واضح مثال ملتی ہے۔ اسی طرح
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی اسٹریٹجیز اختیار کی ہیں، مثال کے طور پر جو ہجرت کی اسٹریٹجی ہے، اس میں بھی آپ نے انسانی تدبیر کو بھرپور طریقے سے، زبردست طریقے سے اختیار کیا ہے۔ آپ نے وہ روٹ اختیار کیا جو عام طور پر قافلے روٹ اختیار نہیں کرتے تھے، تاکہ ہمارا دشمن اگر ہمیں پہنچنے کی کوشش کرے تو وہ نہ پہنچ سکے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ سفر رات کو شروع کیا، دن دہاڑے لوگوں کے سامنے شروع نہیں کیا، یہ بھی تدبیر تھی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تقدیر کے اوپر کس کو فیتھ ہو سکتا ہے، کس کو بلیف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ تدبیر اختیار کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو وار آف الائز ہے، یعنی جس کو ہم جنگ احزاب کہتے ہیں یا جنگ خندق کہتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو آپ نے انٹرنل ڈیفنس کا جو میکینزم تیار کیا، اسٹریٹجی بنائی، وہ بھی زبردست شاہکار تدبیر کا۔ آپ نے خندق کھدوائی، یعنی جو ہے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ تعالیٰ کو کہتے کہ فرشتے بھیجے تو وہ فرشتے ہی بھیج سکتا تھا اور دشمنوں کو وہیں پہ وہیں غارت کر سکتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی تدبیر اختیار کی۔ اسی طریقے سے آپ اگر صحابہ اکرام کو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کے علاقے امواس میں طاعون، یعنی اس زمانے کا پلیگ، یعنی یہ کووڈ کی طرح تھا، اور یہ بھی ایک اسکن ڈیزیز تھی جو اس زمانے میں پھیلی تھی اور پینڈیمک تھی، بڑھتی جا رہی تھی، پھیلتی جا رہی تھی، ایک انسان سے دوسرے انسان، دوسرے انسان سے تیسرے انسان۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے، شام جا رہے تھے، جب قریب پہنچے امواس کے علاقے کے، تو وہاں پہ کسی نے آپ کو اطلاع دی کہ امواس میں تو طاعون پھیل چکا ہے، بیماری پھیل چکی ہے، تو آپ کیسے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو صحابہ اکرام میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں جانا چاہیے، اللہ پر رکھنا چاہیے، اور تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہی ہوگا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ آپ نے کہا نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے نکل رہے ہیں اور اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر مطلب کیا ہوا کہ جہاں پہ بیماری پھیلی ہوئی ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، تو ہمارا وہاں سے بچنا اور احتیاطی تدبیر اختیار کرنا اور واپس جانا، یہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں میں سے ہے اور یہ بھی اللہ ہی کی تقدیر ہے۔ تو یہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی زبردست بات کی تقدیر کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ ہمارے ہاں تقدیر کے کنسیپٹ کو بالکل غلط سمجھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ایکشنز کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے شاید علامہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند۔ اس نے بھی اپنے دور میں یہ دیکھا تھا کہ لوگ تقدیر کے فلسفے کو یا تو سمجھ نہیں پا رہے یا پھر اپنے ایکشنز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تقدیر کا الٹا مطلب لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس نے بھی تدبیر کے اوپر زور دیا اور کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ ہم اپنی فری ول سے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے اور اپنے انٹینشن سے کرتے ہیں۔ تو شادی کے معاملے کو اگر آپ دیکھیں کہ ماں باپ خود فیصلہ کرتے ہیں، گھر والے خود فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اپنا جو اگر غلط فیصلہ کرتے ہیں، اپنا برڈن جو ہوتا ہے گناہ کا، کرائم کا، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر شفٹ کرنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ رشتے تو آسمان میں بنتے ہیں، یعنی یہ رشتے آپ نے نہیں بنائے، اس کا مطلب یہ ہوا ہم نے طے نہیں کیے، اس میں ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی، اس میں ہم نے کوئی تدبیر نہیں بنائی، اس کے لیے ہم نے کوئی غور و فکر سے کام نہیں لیا۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ، لیکن ہم اپنے ایکشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ الزام شفٹ کر دیتے ہیں کہ رشتے تو آسمان پر بنتے ہیں۔ اسی طرح جیسے بل گیٹس نے کہا ہے کہ اگر آدمی غریب ہو کر پیدا ہوتا ہے تو قصور نہیں ہے، لیکن اگر غریب ہو کر مرتا ہے تو اس کا قصور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غریب گھر میں اگر پیدا کیا ہے لیکن اتنے ریسورسز اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اتنے ریسورسز کے ہوتے ہوئے، اتنی صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے، اتنے دماغ ہونے کے ہوتے ہوئے، پھر بھی اگر غریب مرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے ساتھ زیادتی کی اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے ریسورسز کو صحیح استعمال نہیں کیا، تدبیر سے کام نہیں کیا، لہذا آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو تقدیر کا جو مفہوم ہے وہ عام طور پر غربت کو بھی جسٹیفائی کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شاید کارل مارکس نے یہ کہا تھا کہ ریلیجن از اوپیم آف مین کائنڈ، یعنی جو مذہب ہے وہ انسانوں کے لیے تو افیم کی طرح ہے، کیونکہ یہ سلانے
کی کوشش کرتا ہے، یہ انسانوں کو سلاتا ہے، اور یہ تقدیر کے فلسفے کے نتیجے میں غریبوں کو غربت پر آمادہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سرمایہ داروں کے لیے ہتھیار کے طور پر یوز ہوتا ہے۔ تو شاید کارل مارکس نے بھی یہ بات اسی تناظر میں کہی ہوگی۔ تو تقدیر اور تدبیر کے مسئلے کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ تو خلاصہ اگر ہم نکالیں قرآن اور سنت کی تعلیم کا، تو وہ یہ بنتا ہے کہ انسان تقدیر کا پابند نہیں ہے۔ تقدیر اللہ کی نالج کو کہتے ہیں، وہ نالج ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہے، لہذا انسان تدبیر کا پابند ہے۔ وہ جو بھی کرے گا وہ چیزوں کو دیکھ کرے گا اور چیزوں کو انالائز کرے گا کہ کس میں کیا نقصان ہے، کس میں کیا فائدہ ہے، اور باقاعدہ پلاننگ کرے گا۔ اور اس میں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ آپ استشارہ کریں، یعنی مشورہ کریں، کاؤنسلنگ کریں، ایڈوائس لیں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ایڈوائس بھی اس سے لیں جو اس میں ایکسپرٹ ہو، جو اس میں ماہر ہو۔ آپ نے بھی خود اپنی زندگی میں ایڈوائسز ان لوگوں سے لیے جو ان شعبوں کے ماہر ہوتے تھے۔ تو یہ بھی ہمیں کیا چیز سکھاتی ہے؟ یہ بھی یہی چیز سکھاتی ہے کہ انسان تدبیر کا پابند ہے اور تدبیر کو اختیار کرنا چاہیے، اور تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نالج کو کہتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی نالج کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لہذا ہمیں اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے، پلاننگ کر کے کرنا ہے، اور چیزوں کو مینیج کر کے کرنا ہے۔ باقی اس کے نتائج کو پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی کو ہم یعنی ریکنسائل کرتے ہیں تقدیر اور تدبیر کے فلسفے کو، یا تقدیر اور تدبیر کے کنسیپٹ کو۔